تو یوگینی نے ویگنر گروپ کو سائبر وارفیئر کے لیے بھی انتہائی مہارت سے اور کامیابی سے استعمال کیا اور اس میدان میں اسے عالمی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ٹرولز فارمز میں ملوث رہے۔ ان ٹرولز کے ذمہ روس کے حق میں عالمی رائے عامہ ہموار کرنا اور مخالفین کو بدنام کرنا تھا۔ اور جو اپنا لیڈر ہوتا ہے اس کو اتنا مقبول اور آسمان پہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے انسان نہیں، وہ ما فوق الفطرت کی ہستی لگنے لگتی ہے۔ ڈیولپ کیے جاتے ہیں سیاسی منشور، سیاسی پارٹی کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی بھلائی کرے گی، لوگوں کے لیے یہ کرے گی، ملک کے لیے یہ کرے گی، نہیں، بس یہ لیڈر ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ اس کا کہنا فرمایا ہوا ہو گیا، یہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، کبھی جو جس پہ وہ الزام لگا رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ شام کو نکلتا ہے تو سورج شام کو نکلتا ہے۔ اگر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی کے کارکن ہے، وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے فدائین ہیں۔ تو یہ پروگرام روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں ان کے، یہ جو سوشل میڈیا کے سپاہی ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یہ آ رہی ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود لیڈرشپ اس جھوٹ کے سحر میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے اور یہ ملک بنا اور بگڑ، یعنی جو لیڈرشپ خود یہ جھوٹ، یہ الزامات، یہ پروپیگنڈا اپنے سوشل میڈیا کے ٹرولرز، سپاہیوں اور روبوٹس، پروگرام روبوٹس کو دیتی ہے، پھر وہ جھوٹ سن کے خود وہ سمجھنے لگتی ہے کہ جی یہی سچ ہے۔ یعنی یہ نوبت آ جاتی ہے۔ یہ تو گوئبلس کے بھی استاد ہوئے، جو نوجوان ہیں وہ بڑے ارے ہم تو سوشل میڈیا وار لڑ رہے ہیں، سائبر وار لڑ رہے ہیں، 5th جنریشن وار کے ہم وہ ہیں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے تم تو بہت بڑے سپاہی ہو جناب، تم وہ سپاہی تو وہاں سرحدوں پہ لڑتے ہیں، تم تو یہاں بیٹھ کر تم نے جو مخالفین ہیں ان کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ نوجوان بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے ملک میں بھی گزشتہ 10 سالوں میں اس کا ذکر عام اور اس ایشو پر بڑی بڑی کانفرنسز اور سیمینار کروائے گئے، جن میں بتایا گیا کہ عوام کو قابو کرنے کا یہی تو مؤثر طریقہ ہے۔ جنہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمارے ملک کے اندر 9 مئی کے خاص طور پہ واقعے کے بعد، انہوں نے جو ہے وہ اب طائب ہو رہے ہیں اور انہیں یہ اب احساس ہوا ہے کہ قوم کو تقسیم اور اس کی اخلاقی اقدار کو ملیگمیٹ کرنے میں کس قدر منفی اور گھناؤنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی گمراہ کر دیا گیا، ہم نے یہ کر دیا گیا۔ تو لیکن بھائی آپ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، آپ پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی تھوڑی بہت توقع آپ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اب اگر آپ نے یہ اس قسم کی حماقت کی ہے، اگر آپ اس کو حماقت کہتے ہیں اور اس کو جرم نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ کو اس کم از کم اگر جرم کی سزا نہیں تو حماقت کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ ہم نے بتایا کہ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو بگر دین دی لائف سمجھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم سے زیادہ تو کوئی قابل ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جو کچھ ہم وطن کے لیے کر سکتے ہیں ہم سے زیادہ مقبول ہی کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور جتنے باقی لوگ ہیں سب وہ کرپٹ، جھوٹے، فراڈ ہیں، اور ہم جو ہیں بس وہ ایسے ایماندار ہیں کہ جیسے کہ ما فوق الفطرت قسم کے لوگ ہیں، وہ ہنسی ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ کہہ دیا بس وہی قوم کی تقدیر بن گیا۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، وہ خود ہی اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بورڈ کے سپاہی ہوتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیشتر اوقات صحافت کا لبادہ اوڑھے، ان کو ان کے جو پیٹرنز ہیں نا کہتے ہیں تم صحافی بن جاؤ۔ اب صحافی بننے کا کیا فائدہ ہے کہ جتنی دنیا بھر کی تنظیمیں ان سے آپ کو وہ کرواتے ہیں کہ جی دیکھیے بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، تو صحافیوں کے خلاف آزادی ہے، رائے کو کچلا جا رہا ہے، اور پھر وہ جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتی ہیں ان کے حق کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ جی اس ملک کے اندر تو دیکھیے صحافت کو آزادی رائے کو کچلا جا رہا ہے، صحافیوں کو کچلا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحافت اور پروپیگنڈا میں واضح فرق ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ میں کیا جا رہا ہو، اور چاہے وہ امریکہ کی تنظیم ہو چاہے وہ انٹرنیشنل تنظیم ہو، بالکل تین باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل تنظیم ہے تو وہ کوئی الہامی باتیں کہہ رہی ہے۔ آپ کا ضابطۂ اخلاق جرنلسٹک ایتھکس سے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے میں اور جرنلزم کا جو فرق ہے اس کو واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے۔